بچے یہاں 11th-12th کرتے ہوئے وہ اسلامک ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں. باہر ٹائم ٹیبل لگا ہوا دیکھیں. فرسٹ پیریڈ قرآن کلاس ہے تو سیکنڈ پیریڈ پولیٹیکل سائنس، پھر انگلش لینگویج ہے، پھر عربک لینگویج. السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں الجامعہ میوات کیمپس میں، جہاں پہ ہمارے ساتھ میں بات کرنے کے لیے الجامعہ میوات کیمپس کے ڈائریکٹر جناب شبلی ارسلان صاحب موجود ہیں. سر، آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ابھی سر ہمارا پہلی بار یہاں پہ آنا ہوا ہے، تو ہم اس کا تعارف چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ الجامعہ میوات کیمپس کب شروع ہوا اور اس کا کیا ہے پورا تعارف. الجامعہ میوات کیمپس یہ تو 2017 میں شروع ہوا ہے، مئی 2017 میں. یہ الجامعہ الاسلامیہ شانتاپورم کیرلا، جو ایک اپنے طرح کی منفرد اسلامی یونیورسٹی ہے، اس کا فرسٹ آف کیمپس ہے، یعنی آؤٹ آف کیرلا پہلا کیمپس. اب ایک دوسرا کیمپس بھی اوپن ہو گیا ہے مالڈا میں، مالڈا کیمپس ویسٹ بنگال. یہ پہلا کیمپس ہے، تو یہ اس کی برانچ ہے. اور یہاں ہم 10ویں کے بعد 11ویں اور 12ویں کلاسز چلاتے ہیں. اس کے بعد بچوں کو ہم ترغیب دیتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں کہ وہ شانتاپورم جائیں، باقی تعلیم ڈگری ایجوکیشن وہاں سے حاصل کریں. اب اس سال سے ہم نے یہاں گرلس ہاسٹل بھی شروع کر دیا ہے. ان 4-5 سالوں میں یہاں تعمیراتی کام بھی خاصا ہوا ہے. ہمارے پاس اب اسپیس تو پہلے سے کافی تھی، زمینیں کافی ہیں، 25 ایکڑ زمین ہے. بلڈنگز کم تھیں تو اس 4 سالوں میں کئی بلڈنگز بنی ہیں. تو ان شارٹ یہ تعارف ہے الجامعہ میوات کیمپس، جو الجامعہ الاسلامیہ شانتاپورم کی برانچ ہے اور انہیں کی اکیڈمک لیڈرشپ میں چلتی ہے. ہاں، لیکن اس کو فائنانشلی اور ایڈمنسٹریٹو لیول پہ سپورٹ کرتا ہے ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن، جو دہلی بیسڈ ایک بڑا NGO ہے. وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے فائنانشلی. تو سر، اس میں اور جو کالج چل رہے ہیں یا پھر اور کیمپسز چل رہے ہیں یہ دین تعلق سے، تو اس میں کیا ایک الگ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ منفرد ہے، آپ بتا رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. جو اور ادارے چل رہے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. ایک تو دینی تعلیم کے خالص ادارے، مذہبی تعلیم کے پورے ادارے، پکے ادارے، جہاں جدید تعلیم نہیں ہوتی یا پھر صرف کچھ سبجیکٹس انگلش پڑھا دیتے ہیں، انگلش ہندی. دوسری طرف وہ ادارے ہیں جو پیور ماڈرن ایجوکیشن دیتے ہیں، کنٹمپریری ایجوکیشن دیتے ہیں. وہاں ریلیجیس ایجوکیشن کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہ ایک تیسرا ماڈل ہے جہاں ہم دونوں کو جمع کرتے ہیں، اسلامک ایجوکیشن پلس ماڈرن کنٹمپریری ایجوکیشن. یعنی بچے یہاں 11th-12th کرتے ہوئے وہ اسلامک ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں. جو سرکاری سلیبس ہے اس پر پورا زور ہوتا ہے. اس کے علاوہ خاصا زور عربک لینگویجز، قرآنک سائنس، حدیث، فقہ، اسلامک آئیڈیالوجی سمجھنے پر بھی ہوتا ہے. ٹائم ٹیبل ایسے فریم ہوتے ہیں دونوں، یعنی آپ باہر ٹائم ٹیبل لگا ہوا دیکھیں. فرسٹ پیریڈ قرآن کلاس ہے تو سیکنڈ پیریڈ پولیٹیکل سائنس، پھر انگلش لینگویج ہے، پھر عربک لینگویج، پھر ہسٹری ہے، اس کے بعد بحوث ہے یا فقہ ہے، حدیث ہے. تو دونوں کو ساتھ لے کر ہم چلتے ہیں. تو ایک امتیاز یہ ہے کہ یہ ایک تیسرا ماڈل ہے جو آس پاس آپ کو نظر نہیں آئے گا، نارتھ انڈیا میں تو شاید ہی نہیں. تو یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایکٹیویٹیز، طلبائی سرگرمیاں
کافی ہیں. کلاس کے علاوہ ہم خالی وقت میں بچوں کو طلبائی سرگرمیوں میں انگیج کرتے ہیں, اس کا پورا پلان رکھتے ہیں, بہت ٹارگیٹڈ ویل پلانڈ کام چلتا ہے. بچے طرح طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جیسے اخباروں ایک سیشن ڈیلی پیپر ریڈنگ سیشن ہوتا ہے, اس میں بچوں کو پہلے سے کچھ بچے چن کر طے کر لے آتے ہیں کہ وہ ایک دن طے ہے ایڈیٹوریل پر گفتگو کرنے کے لیے, تو وہ بچے ہفتے بھر اردو, ہندی, انگریزی اخباروں کے ایڈیٹوریلز پڑھتے ہیں اور اس پر ایک شارٹ نوٹس لے کر اس پر گفتگو رکھتے ہیں, پھر بات چیت ہوتی ہے. ایک ایکٹیویٹی یہ ہے. ویسے یہ ہر ہفتے جی کے کمپٹیشن ہوتا ہے, کوئز, جو وہ ہسٹری, پولیٹیکل سائنس, سوشالوجی, اردو, انگلش, عربک چیزیں پڑھتے ہیں, انہی پر بیسڈ سوالات. بہت شاندار ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ پورے پریزنس کے ساتھ پورے سال اس عمل میں شامل رہے تو اس کے انفارمیشن میں ایک بڑی تبدیلی ہوگی. اور باہر جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں, کمپٹیشن کی دنیا ہے, اس میں اس کے لیے بہت جگہ ہے, جی کے کمپٹیشن. تو ایک کوئز کمپٹیشن کا یہاں ایک سلسلہ, ایک سرگرمی وہ ہے. پھر ایک دن آرٹ اینڈ کلچرل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بچے ناٹک پیش کر رہے ہوتے ہیں, سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس قسم کی کئی چیزیں. تو پھر سال میں ہم ایک بڑا 1 month لانگ اینول فیسٹیول مناتے ہیں نشاط کے نام سے. اس میں درجنوں کمپٹیشنز ہوتے ہیں. بچوں کو کئی ہاؤس میں بانٹ کر ان کے کانٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس سے ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے, لیڈرشپ اسکل ڈیولپ ہوتی ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے. تو سرگرمیوں سے بھرا ہوا, سرگرمیوں کا جشن ہوتا ہے. تو یہ دوسری خاص بات ہے اس کیمپس کی. تھرڈ خاص بات یہ ہے کہ آؤٹ آف کلاس کتابیں پڑھنے کا ماحول, اس کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنا ابھی سے ہی وہ اگر پڑھنا شروع کریں. آپ جانتے ہیں کہ اس ڈیجیٹل زمانے میں کتابیں پڑھنے سے تعلق لوگوں کم ہو گیا ہے. تو یہاں ہمارے پاس جو لائبریری ہے, عشاء بعد ڈیلی 1 گھنٹہ لائبریری آورز ہے, ہم اس میں ہوتے ہیں, اساتذہ اس میں ہوتے ہیں, اور بہت ڈسپلن ڈھنگ سے پلاننگ کے ساتھ بچوں کو کتابیں دی جاتی ہیں اور وہ پڑھتے ہیں. اور پھر ایک دن ہفتے میں بک ریویو پروگرام ہوتا ہے. بچوں کی باری بنی ہوئی ہے. اس ہفتے 5 بچے بک ریویو پیش کریں, جو پڑھ رہے ہیں انہوں نے کتاب کے جتنے حصے پڑھے ہیں اس پر وہ ان کی ڈائری میں جو نوٹس ہے وہ پیش کریں گے, اور پھر ایک ایکسپرٹ کمنٹ ہوگا. تو یہ آؤٹ آف سلیبس کتاب پڑھنے کا بھی ایک ماڈل ہمارے پاس ہے, پابندی سے, برابر فوکس کے ساتھ. تو یہ کچھ امتیازات ہیں ہمارے. کیا گرلس اور جو بوائز ہاسٹل ہیں وہ الگ الگ ہیں یا پھر وہ سیپریٹ ہے؟ کچھ یہ بھی واضح ہو جائے تو بہتر ہے. بالکل سیپریٹ ہیں, ہے نا. گرلس ہاسٹل الگ ہے, بوائز ہاسٹل خاصا دور ہے, نئی بلڈنگ بنی ہے. تو گرلز بوائز کا کلاس میٹرز میں اور دوسرے معاملوں میں کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن ایکٹیویٹیز آور میں گرلز بھی شریک ہوتی ہیں. یعنی وہ جو مغرب بعد کا سیشن ہے اس میں گرلز بھی ہوتی ہیں. وہ پرائم ٹائم ڈیبیٹ ہو یا کوئز کمپٹیشن ہو یا بک ریویو کمپٹیشن ہو, جو بھی ہیں اس میں شریک ہوتی ہیں. لائبریری آورز دونوں کے سیپریٹ ہوتے ہیں, کلاسز سیپریٹ ہوتے ہیں, کھانا شانا الگ الگ ہوتا ہے. جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ اونلی 2 سال یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے 11th-12th, تو پھر یہاں پہ کون کون سی اسٹریم ہیں ان کے تحت ان کو پڑھایا جاتا ہے؟ یہاں پر وہی آرٹس اسٹریم کے تحت کے ساتھ ساتھ اسلامک علوم, اسلامک اسٹڈیز کہہ سکتے ہیں آپ, جو میں نے شروع میں بتایا, یعنی پولیٹیکل سائنس, ہسٹری, انگلش, ہندی, اردو کے ساتھ وہ عربک لینگویج, قرآن, حدیث, فقہ. اور ایک اور سوال پبلک کے ذہن میں کریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اسی ایریا کو کیوں چنا؟ اور بھی مختلف جگہوں پہ آپ اسے شروع کر سکتے تھے, لیکن صرف میوات ہی علاقہ کیوں چنا گیا؟ ہاں, نارتھ انڈیا میں جب کیمپس بننے کی بات ہوئی تو دلی سے قریب علاقے دیکھے جا رہے تھے. دلی سے قریب
علاقہ ایک تو یو پی کے بعض علاقے ہیں غازی آباد وغیرہ، دوسرا یہ علاقہ ہے. یہ علاقہ ایجوکیشنلی زیادہ بیکورڈ تھا، یہاں زیادہ ضرورت تھی، تو اس لیے یہاں اگرچہ یہاں کچھ دقتیں ہیں، پانی کے مسائل ہیں، ہم بہت دور سے پانی لاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ کھارا ہے، تو یہاں اراولی جو سیریز ہے وہاں سے پانی آتا ہے. تو ایک اس قسم کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ علاقہ بہت پچھڑا ہے. یہاں قاعدے سے کوئی آرگنائز تعلیمی کوشش نہیں ہوئی مسلمانوں کو اپلفٹ کرنے کی، تو ایک بڑی کوشش ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک یہاں لوکل جو رہائشی ہے میوات علاقے کے، ان کے لیے بھی آپ نے ایک چراغ نام سے اسکول شروع کیا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک بہتر طریقے سے یہاں پہ چلایا جا رہا ہے. ہاں، وہ الجامعہ میوات کیمپس سے الگ ہے، وہ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت. یعنی ایک تو یہ الجامعہ میوات کیمپس ہے جو الجامعہ الاسلامیہ شانتاپورم کی برانچ ہے، اور یہ جس کیمپس میں ہے یہ کیمپس ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا میوات کیمپس بھی ہے. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی میوات کیمپس کے تحت الجامعہ میوات کیمپس ہے، اور ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن میوات کیمپس کی ایک یونٹ چراغ پبلک اسکول بھی ہے. یہاں جب ہم لوگ آئے تو یہاں تقاضے شدید ہو گئے تھے کہ بچوں کے لیے بھی شروع کیجیے آپ کوالٹی ایجوکیشن کا. اس کے 2-3 سالوں میں اچھے اثرات پڑے. میوات میں ہمارا ادارہ ایک صالح اور معیاری تعلیم کا مرکز کہلایا، اور اب سب وہ جانتے ہیں. تو آس پاس کے لوگوں کے تقاضے بڑھنے لگے، تو پھر وہ ادارہ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن نے شروع کیا ہے چراغ پبلک اسکول. وہ مقامی بچوں کے لیے ہے، ڈے اسکولنگ، اس میں بورڈنگ نہیں ہے، یہ فلی ریزیڈینشیل ہے، اور وہ فلی ڈے اسکولنگ کے لیے وہ نیا شروع ہوا ہے. لیکن اس میں اچھے خاصے بچے آ گئے ہیں آس پاس کے، اور وہ نرسری کے جی پری پرائمری ایک ہے، نرسری کے جی 1st 2nd 3rd 4th. تو ابھی ہمارے ساتھ میں موجود تھے الجامعہ میوات کیمپس کے ڈائریکٹر جناب شبلی ارسلان صاحب. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، اور آپ سبھی سے ہماری گزارش ہے کہ آپ الجامعہ میوات کیمپس کے جو بھی یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جس طرح سے یہاں پہ تعلیم کا اسٹرکچر ہے، تو اس کو دیکھیے اور اپنے جو بھی بچے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیے تاکہ وہ بھی ایک معیاری تعلیم حاصل کر سکیں. شکریہ، دھنیہ واد، تھینک یو.